آپ کو کس نے کہا تھا وہ کاغذ ہوا میں لہرا دینے کو؟ خدا نہ خواستہ آپ جو پھندا دیکھ رہے ہیں وہ لگ گیا تو اس ملک میں لوگ آپ کی خاطر باہر نکل آئیں گے۔ حکومت کے 100 دن تک آپ کہاں مصروف تھے؟ سر کیا بیوی آپ کو چھوڑ کر جانے والی ہیں؟ جو لوگ آپ کے ساتھ تجربہ کر رہے تھے آپ ان کے ساتھ کیا گولو گولو کر رہے؟ اگر دوبارہ موقع ملے گا تو آپ غلطیاں دہرائیں گے یا عام پاکستانیوں کے لیے لڑیں گے؟ آپ کے پاس اتنے راز و نیاز تھے تو آپ نے ارشد شریف کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ نے اپنی سیاست کا قتل کہیں خود تو نہیں کر دیا؟ میرے پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم، میں ہوں ایک عام پاکستانی نیشنلٹی کے کارڈ کے ساتھ زندگی کے بہت سے مسائل کے ساتھ جوجھتے ہوئے میری ملاقات ہوئی سب کی دلوں کی دھڑکن خان صاحب کے ساتھ۔ چند لمحے پہلے تک تو ان کا نام لینا بھی بین تھا، لیکن اب ہو چکا ہے ایک ڈیجیٹل جلسہ اور خان صاحب کے جیالوں کے خون کافی گرمائے ہوئے ہیں، تو چلتے ہیں ان کے ساتھ ہلکی پھلکی چٹ چیٹ کرنے کے لیے۔ میرے پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ خان صاحب میں بڑی جدوجہد کے ساتھ آپ تک پہنچ ہی گئی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ تجربہ کر رہے تھے آپ ان کے ساتھ کیا گولو گولو کر رہے؟ آج جہاں بیٹھے ہوئے آپ اس کا نتیجہ دیکھا کیا ہوا؟ دیکھو عائشہ، اس بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ نو کمنٹس۔ خان صاحب آپ کی بات بالکل سچی بجا ہے، آپ نو کمنٹ سے ہی گزارا کریں، لیکن آپ مجھے خود بتائیں گھر کی 4 دیواری کو کون کاٹ کھاتا؟ چلیں چھوڑیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ 27 سال کی جدوجہد کے بعد آپ کو حکومت ملی، حکومت کے 100 دن تک آپ کہاں مصروف تھے؟ اخبار کے پورے صفحے پہ لکھا تھا ہم مصروف تھے، پوسٹر، ٹیلی ویژن، کتنا پیسہ آپ نے ہمارے ٹیکس کا کھا لیا خان صاحب؟ نو کمنٹس، نو کمنٹس، نو کمنٹس، بس نو کمنٹس۔ خان صاحب آپ نے دھرنا دیا تھا اور آپ نے اس دھرنے کی ڈیوریشن میں جب آنسو گیس سے بھرمار تھی آپ کے دھرنے پر، تو آپ نے میرے ایک میسج کے ریپلائی میں کہا تھا بن کے رہے گا نیا پاکستان۔ آپ کا نیا پاکستان آج کل دستیاب نہیں، کہیں آپ کے ساتھ ہی تو نہیں؟ کیونکہ اس پاکستان کا تو اور برا حال، بجلی کے بل اتنے ہیں کہ تنخواہیں نظر نہیں آ رہی، پانی کا بل بھی مہنگا ہے، سوئی گیس کا بل بھی، بس توبہ توبہ، نہ بچوں کی فیسیں ادا کی جاتی ہیں، رشتے ایک دوسرے کو کھانے کو پڑ رہے ہیں، بچوں کو لگتا ہے پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں، اس لیے تو پاسپورٹ کے پیجز تک ختم ہو گئے، کھانے پینے کی اشیاء کو ایک وائٹ کالر کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے کہ وہ زندگی کو کس طرح سے چلائے گا۔ آپ کا نیا پاکستان کہاں چلا گیا سرکار؟ کیا کریں اب ہم؟ نئے میں رہیں، پرانے میں رہیں یا ہوا میں رہیں؟ میرے پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، نو کمنٹس، نو کمنٹس، نو کمنٹس، نو کمنٹس۔ میں سمجھ سکتی ہوں، نو کمنٹ یعنی کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں خان صاحب، کیا آپ کے دور حکومت میں کسی پہ تشدد نہیں ہوا؟ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ کی ٹیم نے سب ٹھیک کیا، تو یہ فواد چودھری صاحب کو کیا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھو عائشہ، آپ کو پتہ ہے کہ کیسے حالات چل رہے ہیں ملک کے، اللہ سے ہمیشہ ایک دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کے رستے پر جن پہ تو نے عذاب ڈایا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ سر آپ کا نام نہیں لے پا رہی، ابھی تھوڑی پابندیاں ہیں، حالانکہ آپ کا جلسہ بھی آج آن ایئر ہوا ہے، ڈیجیٹل جلسہ، اور کیا کہتے ہیں اب کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جماعت بن چکی ہے، لائرز کی جماعت، لطیف کھوسہ بھی آپ کو جوائن کر چکے ہیں، بڑے بڑے نام اور آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سر آپ کے جلسے میں پھر وہی بات ہے، وہی پرانے چہرے ہیں جو آپ کو ڈبونے کا سبب بنے، 2-4 لوگ ہی ہیں جو تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی سلیکشن اتنی غلط کیسے ہو گئی سر؟ نو کمنٹس۔ سر کیا بیوی آپ کو چھوڑ کر جانے والی ہیں؟ سر نکاح کے بارے میں پوچھوں یا آپ کے مطابق نکاح اپ ٹو دا مارک ہے، یعنی کہ کوئی بات اوپر نیچے نہیں ہوئی؟ نو کمنٹس، نو کمنٹس، نو کمنٹس، نو کمنٹس۔
کہیں آپ نو کمنٹس کر کے تھک تو نہیں گئے؟ میں پوچھنا بس صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ کو کس نے کہا تھا وہ کاغذ ہوا میں لہرا دینے کو؟ No comments. سر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو پھانسی ہونے والی ہے یا پریزیوم کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک کے اندر اتنے بڑے لیڈر کو پھانسی دے دی جائے؟ دیکھو عائشہ، اس بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ نو کمنٹس۔ 9 مئی نہیں دہرانا چاہتی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ جو پھندا دیکھ رہے ہیں وہ لگ گیا تو اس ملک میں لوگ آپ کی خاطر باہر نکل آئیں گے؟ میرے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں ملک کے، تو پھر خان صاحب آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں کہ بھٹو صاحب بھی آج کل عدالت میں ہیں اور معیشت کا برا حال ہی چھوڑ کے گئے تھے، آپ نے بھی معیشت کے ساتھ کوئی اچھی کارکردگی تو نہیں دکھائی، تو کیا کریں معیشت کے ساتھ اب؟ ویسے ہوتا نہیں، بھٹو صاحب کو بھی پھانسی ہوئی، آپ کے سامنے ہی ہے، بے نظیر صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا اور بس مجھے کیوں نکالا، خیر یہ ساری چھوڑیں، یہ باتیں تو نہیں ہیں کہنے والی۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ سر اگر دوبارہ موقع ملے گا تو آپ غلطیاں دہرائیں گے، احتساب کی طرف جائیں گے یا عام پاکستانیوں کے لیے لڑیں گے جو آپ کا مین موٹیو تھا؟ دیکھو عائشہ، اس بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ نو کمنٹس۔ ویسے سر ٹھیک ہے، آپ کا بھی بنتا ہے نو کمنٹس ہے ہی کام چلنا چاہیے، حق میں ہوں میں اس کے، دعا بھی کرتی ہوں کہ آگے آپ کی جماعت کو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے، جن لوگوں کے ساتھ گلو کر کے آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں ان کے دل میں آپ کے لیے سافٹ کارنر بھی آئے۔ بس سوال صرف میرا یہ ہے کہ سر آپ نے اپنے ان ساتھیوں کو کیوں چھوڑ دیا جنہوں نے 27 سال آپ کی جدوجہد میں شدید محنت کی، وہ بھی تو بہت کچھ ڈیزرو کرتے تھے۔ نو کمنٹس، نو کمنٹس، نو کمنٹس، نو کمنٹس۔ خان صاحب ایک گلہ میں آپ سے کرنا چاہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا عرش شریف اپنی جان سے چلا گیا آپ کے پیچھے، آپ کے پاس اتنے راز و نیاز تھے تو آپ نے عرش شریف کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ میرے پاس تو اب انٹرنل نیوز یہ بھی ہے کہ آواز نہ اٹھانے کے پیچھے ایک بہت بڑا نام بھی ہے۔ نو کمنٹس۔ ٹھیک ہے آپ آج کل ان سلاخوں کے پیچھے ہیں، لیکن آپ تک خبر تو ہوگی کہ عمران ریاض خان صاحب واپس آ چکے ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے میڈیا کے ساتھ وہی سلوک دوبارہ شروع نہیں کیا جو آپ کے ہوتے کرتے تھے۔ یہاں میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہوں گی، ٹھیک ہے ان کی صحافت کو بھی سلام، ان کے تجزیے کو بھی سلام، لیکن آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ کو ایک ذمہ دار سیاستدان ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تھا یہ کہہ کر کہ عمران ریاض خان صاحب نے آپ کی پارٹی کو جوائن نہیں کیا ہوا؟ کیونکہ ان کی صحافت پہ سوال تو اسی بات کا ہے نا کہ وہ صرف آپ کے حق میں بولتے تھے۔ میرے پاکستانیوں، میرے پیارے پاکستانیوں، نو کمنٹس، نو کمنٹس، نو کمنٹس، نو کمنٹس۔ خیر باتوں کی بات، نو کمنٹس تو چلتے رہیں گے، آپ سے بات ہو رہی ہے یہی بہت بڑی بات ہے، لیکن سوال صرف آخر میں یہی ہے سر کہ آپ نے اپنی سیاست کا قتل کہیں خود تو نہیں کر دیا یا اپنی سیاست کو کہیں دور اور دیکھ رہے ہیں آپ؟ مستقبل میں کس کے ساتھ جوائنٹ ایڈونچر کرنے کا موڈ ہے سر؟ دیکھو عائشہ، اس بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ نو کمنٹس۔ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ہو گیا اور میں معافی چاہوں گی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، خاص کر میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اور جو لوگ ہماری حفاظت کرتے ہیں ان کی عزت تو کرنا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے معاملات، اختلافات، باتیں، سیاست، نزاکت ہوتی رہتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو رکنا پڑتا ہے اپنوں کے لیے۔ بات گہری ہے، سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے بہت ہی وقت دے دیا۔ جب ہم اس سیاست میں آتے ہیں تو ہمیں نہ گاڑی چاہیے، نہ بنگلہ چاہیے، نہ نوکر چاہیے، ہم اس سیاست میں اس ملک کے لیے آتے ہیں۔